الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز سامعین کرام، جنازے کے احکام و مسائل پر مشتمل دروس تسلسل کے ساتھ جاری ہیں، اور آج کے درس میں جو باتیں بیان ہوں گی وہ یہ کہ مقروض کی نماز جنازہ۔ کل کے درس میں اس سلسلے میں بہت ساری باتیں آئیں کہ جن میں یہ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے جو کسی سے قرضہ لیا ہو اور اس نے اپنے پیچھے قرض کی ادائیگی کے بقدر مال نہ چھوڑا ہو۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے کہ جب کوئی کھڑے ہو کر یہ ذمہ داری لے لے کہ میں اس کا قرض ادا کر دیتا ہوں۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بخاری شریف میں آئی ہوئی ہے۔ سیدنا سلمہ بن الاقوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک جنازہ لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نماز پڑھانے کی گزارش کی گئی۔ آپ نے پوچھا، اس پر قرض ہے؟ ورثہ نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز پڑھا دی۔ پھر دوسرا جنازہ لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نماز پڑھانے کی گزارش کی گئی۔ آپ نے پوچھا، اس پر قرض ہے؟ ورثہ نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا اس نے ترکہ میں چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا 3 دینار۔ آپ نے پوچھا، اس نے ترکہ میں کیا چھوڑا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ 3 دینار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر ایک تیسرا جنازہ لایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نماز پڑھانے کی گزارش کی گئی۔ آپ نے پوچھا، اس پر قرض ہے؟ ورثہ نے کہا ہاں 3 دینار۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے ساتھی کی نماز پڑھو۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، آپ اس پر نماز پڑھائیں، اس کا قرض میرے ذمے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز پڑھائی۔ یہ بخاری شریف کی 2289 نمبر کی حدیث ہے۔ یہ حدیث اور اس جیسی حدیث سے ہی اہل علم نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ جو بڑا عالم ہے، لوگوں میں جو معروف ہے، وہ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہ پڑھائے جو قرض لے کر مر گئے اور پیچھے ادائیگی کے لیے کچھ بھی نہیں، اور دوسرے لوگ بھی کوئی تیار نہیں، اپنا مال بھی پیچھے انہوں نے جائیداد بھی نہیں چھوڑا کہ جس سے قرض کی ادائیگی ہو سکے۔ مقصد یہ ہے تاکہ لوگ قرض لے کر جو کھا جاتے ہیں اس سے ڈریں، گھبرائیں۔ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضی عنہ، رواہ ابن ماجہ والترمذی وحدیث صحیح۔ مسلمان کی جان قرض کے عوض میں لٹکتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی طرف سے قرض ادا کر دیا جائے۔ اگر قرض ادا نہ کیا جائے تو قیامت کے دن قرض نیکیوں سے ادا کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من مات وعلیہ دینار او درہم قضی من حسناتہ لیس ثم دینار ولا درہم، رواہ ابن ماجہ وحدیث صحیح۔ جو شخص مقروض مر جائے تو قیامت کے دن اس کی نیکیوں سے قرض کی ادائیگی کی جائے گی، کیونکہ وہاں اس کے پاس کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہوگا۔ تو یہ قرض کی اہمیت ہے۔ اگر وقت ضرورت آدمی کسی سے لیتا ہے تو اس کی ادائیگی کی کوشش کرے۔ حدیث میں بات ملتی ہے کہ اگر کسی کا ارادہ قرض لے کر ادا کرنے کا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتے۔ جو پہلے ہی سے کسی کا مال لے کر کھا جانے کا، ڈبو دینے کا ارادہ ہے تو پھر اس کو ادائیگی کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا، نماز جنازہ کے بعد وہیں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا بدعت ہے، قرآن و سنت سے قطعاً ثابت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافق کی نماز جنازہ سے منع کرتے ہوئے فرمایا،
ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 ہے۔ اے نبی، ان منافقین میں سے کوئی مر جائے، ان منافقین میں سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، تو اس کی نماز جنازہ کبھی ادا نہ کرنا اور نہ کبھی دعا کے لیے اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اشارتاً دعا کرنے کے 2 مواقع کا ذکر فرمایا، ایک نماز جنازہ میں اور دوسرا قبر پر کھڑے ہو کر، اور ان دونوں مواقع پر دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور یہ نماز جنازہ کے بعد تیسری دعا قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ جو لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد کچھ قدم پیچھے چل کے آ جاتے ہیں، تقریباً 40 قدم کا رواج ہے، اور پھر وہاں کھڑے ہو کر علیحدہ دعا کرتے ہیں میت کے لیے۔ ایک تو نماز جنازہ آپ ادا کیے، نماز جنازہ ہو گئی، میت کو اٹھائے لے جائے، اب نماز جنازہ کے بعد اور دعائیں کرنا وہاں پر جہاں نماز جنازہ ادا کی گئی، یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح قبر میں میت کو دفن کرنے کے بعد، اتارنے کے بعد اور قبر تیار ہو جانے کے بعد وہی دعا آپ قبر پر کھڑے کھڑے کر سکتے۔ بہتر یہ ہے اجتماعی دعا نہ کی جائے، ہر شخص انفرادی طور پر میت کے لیے دعا کرے۔ لیکن اب وہاں سے ٹل کر، وہاں دعائیں کیے، وہاں سے ہٹ کر اور 40 قدم پیچھے آ کر پھر وہاں بھیڑ بنا کر پھر دعائیں کرنا، یہ تمام چیزیں بدعت ہیں، قرآن سنت سے ثابت نہیں، اور خود حنفی فقہا سے بھی اس کی ممانعت آئی ہے۔ سید الحموی لکھتے ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا نہ کرنا اس لیے کہ نماز جنازہ میں اضافہ کے مشابہ ہے، یعنی نماز جنازہ پڑھ لیے، اب پڑھ لینے کے بعد اور ایک صاحب ہاتھ اٹھا کے دعائیں کرنا شروع کر دیے۔ ابھی نماز جنازہ جو پڑھے آپ، وہ دعا ہی تو تھی، اب اس کے لیے علیحدہ دعا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اب میت کو قبر میں اتارنے کے بعد، دفن کرنے کے بعد وہاں قبر پر دعا کریں اور انفرادی دعا کریں، اجتماعی نہ کریں، اور پھر وہاں سے نکل کر سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ یہ نہیں کہ 40 قدم چل کے اور دعا کرنا ہے، یہ تمام چیزیں بدعت ہے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے قائل حضرات اس حدیث سے دلیل لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھ چکو تو اس کے لیے خلوص سے دعا کرو۔ لیکن یہ ترجمہ درست نہیں کہ نماز جنازہ پڑھ لینے کے بعد اس کے لیے خلوص سے دعا کرنا۔ صحیح ترجمہ اس طرح ہے کہ جب تم میت پر نماز جنازہ پڑھو تو اس کے لیے خلوص سے دعا کرو، یعنی نماز جنازہ میں ہی خلوص سے دعا کرو، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دعا کرنا نہیں، بلکہ نماز جنازہ میں ہی اخلاص سے میت کے حق میں دعا کرو۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جنازہ بغیر اخلاص کے پڑھو اور بعد میں اخلاص سے دعا کرو۔ جن کی نماز جنازہ ادا کرنا جائز نہیں، کافر اور منافق کی نماز جنازہ ادا کرنا حرام ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 پیچھے گزری۔ اسماعیلی، مرزائی، بہائی اور بابی وغیرہ یہ شیعوں کے گروہ ہیں، خارجیوں کے، ان لوگوں کے بھی نماز جنازہ ہم کو نہیں ادا کرنی چاہیے، کیونکہ یقیناً ان کے اعمال بالکل کفر کی طرف ان کو لے کے چلے جاتے ہیں، اور اسی پر اگر یہ مر گئے تو ظاہر سی بات ہے کفر پر مرے ہیں۔ اور مسلمانوں میں سے بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قبر پرستی کے قائل ہیں، وہاں مدد مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ غیروں سے فریاد کرتے ہیں۔ اگر اس قسم کا شرک ان کے اندر موجود ہے اور توبہ نہیں کیے اسی پر مر گئے تو ایسوں کے بھی نماز جنازہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ صحیح بات یہی ہے، کیونکہ یہ سب بدعقیدہ ہیں، اور ان کی بدعقیدگی یہی ہے کہ ان کے توحید کے اندر بہت بڑا خلل واقع ہوا ہے۔ ہر وہ کام جو ایک اللہ کے لیے جائز روا ہے وہ اللہ کے سوا اللہ کے بندوں کے لیے جائز اور روا سمجھتے۔ قبروں پر جانا، وہاں مدد طلب کرنا، وہاں چادریں چڑھانا، نظر و نیاز کرنا، وہاں دعا مانگنا، استعانت طلب کرنا، فریاد کرنا اور ذبیحے وغیرہ ذبح کرنا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ تو کھلا شرک ہے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے اور اسی پر عمل کرتا رہا اور بغیر توبہ کے ہی اسی پر مر گیا تو یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ یہ تمام اعمال اس کو شرک میں لے گئے۔ ایسوں کی بھی نماز جنازہ نہیں ادا کرنی چاہیے، صحیح بات یہی ہے۔
اللہ تعالی ہم تمام کو جو بات حق ہے اس کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق دے، اور تمام طرح کے شرک و بدعات سے اللہ تعالی ہمیں اور جمی مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔